کذاب کے خلاف ہوئی تھی نا، جھوٹا جس نے دعوی نبوت نبی علیہ السلام کے مبارک دور میں ہی کر دیا تھا۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے ایک خواب دیکھا ہے کہ میرے ہاتھ میں 2 سونے کے کنگن ہیں، پھر میں نے پھونک ماری تو وہ غائب ہو گئے، میں نے اس کی تعبیر 2 جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے اور وہ آپ کی مبارک زندگی میں ظاہر ہو گئے۔ مسلمہ کذاب نے تو باقاعدہ خط لکھا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ تم میرے ساتھ نبوت شیئر کر لو، تو نبی علیہ السلام فرمایا نبوت تو میرے بھی اختیار میں نہیں ہے، یہ تو اللہ جسے عطا فرماتا ہے۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ عرب میں کبھی بھی کسی نے سوچا نہیں تھا کہ عرب کی جو طوائف الملوکی ہے، جو لوگ آپس میں لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں، ان کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی ایک ہسٹوریکل پرسنالٹی تھی۔ عرب کے لوگ جو چھوٹے قبیلے بھی آپس میں پانی پینے پلانے کے اوپر بھی لڑا کرتے تھے، ایک دوسرے کو قتل کرتے تھے، پھر نسلوں ان کی دشمنی چلتی تھی۔ اس ماحول کے اندر ایک شخص کو اللہ پیغمبر بنا کے بھیجتا ہے، وہ دعوت عام کرتا ہے، سب کے سب لوگ اس کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ قرآن کی آیت نازل ہوئی اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا۔ غزوہ حنین کے بعد وہ عرب کے قبائل سے آخری جنگ تھی بنو حوازن کے خلاف۔ عرب کے لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یار یہ غیر معمولی طاقت ہے اس شخص کے ساتھ، تو سارے قبائل عرب کے نا آپ کے نیچے آ گئے، بیعت کر کر کے جوگ در جوگ دین میں داخل ہو رہے ہیں۔ سنن دارمی میں حدیث ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی آپ فرمایا میری وفات کے بعد اسی طریقے سے جوگ در جوگ نکل بھی جائیں گے، اور وہی ہوا حضور کی وفات کے بعد قبائل مرتد ہو گئے، کوئی زکوٰۃ دینے کا منکر ہو گیا، کوئی کچھ ہو گیا۔ اسی دوران کچھ لوگوں نے سمجھا کہ شاید یہ کوئی نعوذ باللہ ایک طریقہ ہے لوگوں کو گھیرو ڈالنے کا کہ دعوی پیغمبری کر دو تو آپ کے ساتھ لوگ اٹیچ ہو جائیں گے، تو اس چکر میں لوگوں کو اپنے ساتھ اٹیچ کرنے کے لیے کئی ایک جھوٹے پیغمبر میدان میں اترے کہ ہمیں بھی عرب میں ایسی پاور مل جائے، لیکن وہ پاور تو اللہ کی تائید کے ساتھ تھی۔ حتیٰ کہ ان کو جب لوگ چھوڑ گئے خلفائے راشدین نے، پھر بھی آپ دیکھیں اتنے محاذ پہ حضرت ابوبکر نے بیک وقت یعنی جنگ چھیڑ لی، منکرین زکوٰۃ کے علاوہ سے الگ، مرتدین کے ساتھ الگ، پھر پرشین امپائر کے لیے بھی بھیج دیے حضرت خالد بن ولید کو جب یہ جنگ جمامہ جیتے، پھر رومن امپائر کے لیے بھی روانہ کر دیا۔ ان کا کانفیڈنس تھا، اور وہ آپ دیکھ لیں کچھ سالوں کے اندر ہی سب کچھ تلپٹ کر دیا انہوں نے۔ تو جنگ جمامہ جو ہے وہ مسلمہ کذاب کے خلاف ہوئی تھی، اور خالد بن ولید اس کو لیڈ کر رہے تھے، اور اسی میں وحشی نے قتل کیا تھا مسلمہ کذاب کو، اور پھر وہ صحیح بخاری میں موجود ہے، وہ کہا کرتے تھے میں نے اسلام کے بھی بہترین آدمی کو قتل کیا اور کفر کے بھی بدترین آدمی کو قتل کیا، اور میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اس کی سبب اللہ تعالیٰ میرا وہ گناہ معاف کر دے گا جو میں نے وحشی نے جو قتل کیا تھا حضرت حمزہ کو، کیونکہ بخاری اسی حدیث میں آتا ہے نبی علیہ السلام فرمایا تھا مجھے اپنی شکل نہیں دکھانی، تو وہ شرمندہ۔ تو میرے اللہ نے کہا روزہ جن پر اثر تھا، جن پر اثر تھا، یمامہ کی جنگ ہو رہی ہے، یہ صدیقی دور میں، ابوبکر صدیق کے دور میں مرتدوں کے خلاف سب سے خوفناک جنگ لڑی گئی۔ مسلمہ کذاب 1,00,000 کا لشکر، اور صحابہ 12,000، اور قائد خالد بن ولید، اور جھنڈا زید بن خطاب کے ہاتھ میں مکے والوں کا، ثابت بن قیس بن شماس کے ہاتھ میں مدینے والوں کا۔ پہلے حملے میں ہی قریش مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے اور زید بن خطاب شہید ہو گئے۔ جھنڈا اٹھایا سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی زخمی ہو کر گر گئے اور جھنڈا گر گیا۔ پھر جھنڈا اٹھایا حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر مہاجرین اکھڑ گئے، میدان چھوڑ گئے، انصار ڈٹے ہوئے تھے، جمے ہوئے تھے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پکارا برا بن مالک آج میدان ہاتھ سے جا رہا ہے، وہ انصاری تھے، تو انہیں انصار کو اکٹھا کیا، اور 5 آدمی برا بن مالک، کعب بن عجرہ، ثابت بن قیس بن شماس، ابو دجانہ، عباد بن بشر، ان 5 آدمیوں نے 3,000 انصار کو لے کر
1 لاکھ کے سامنے سیسا پلائی دیوار بنے اور آہستہ 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 ان کو دھکیلتے 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 قلعے کے اندر دھکا دے دیا. ان میں ابو دجانہ شہید ہو گئے، عباد بن بشر شہید ہو گئے، ثابت بن قیس شہید ہو گئے، کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا اور برا بن مالک نے جا کے دروازہ کھولا. اور خالد بن ولید کو اتنے زخم لگے کہ 1 مہینہ بستر پر پڑے رہے، اتنے زخم لگے. یہ اتنی خوفناک جنگ تھی. جب تھوڑا سا پریشر کفار کا ریلیز ہوا اور ان کے قدم اکھڑنے لگے تو زخمیوں کے پیچھے صحابہ دوڑے، کوئی مر رہا ہے تو بچا لیں، کوئی پانی چاہتا ہے تو پانی پلا دیں، تو زخمیوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. تو ایک صحابی سالم مولا حذیفہ کے پاس پہنچے، وہ جن کے ہاتھ میں جھنڈا تھا مہاجرین کی، تو ان کو ہلایا تو وہ ابھی زندہ تھے. انہوں نے آنکھ کھولی، کیا ہوا؟ کہ اللہ نے آنکھیں ٹھنڈی کی، فتح قریب ہے. ان کا اچھا کب پانی پیو گے؟ پانی پیو گے؟ کہنے لگے میرا روزہ ہے، میرا روزہ. یہ پانی میری ڈھال میں ڈال دے، ڈھال، یہ ڈھال میں پانی ڈال دے. اگر میں افطاری تک زندہ رہا تو میں پی کے افطار کر لوں گا، اور اگر میں اس سے پہلے چلا گیا تو میں اللہ کے نبی کے دسترخوان پہ جا کے افطار کر لوں گا. فتح ہوئی تو دوڑ کے پیچھے آئے صحابہ دیکھنے، تو پیسے ہی چلے گئے تھے، افطار کے بغیر ہی چلے گئے تھے، اور یقیناً اللہ نے اپنے محبوب کے دسترخوان پہ انہیں افطار کروایا ہوگا. جنہیں پتا تھا کہنے والا کون ہے انہوں نے یوں روزہ رکھا. سانو پتا کوئی نہیں کون آکھی جاندہ جی بھوک بڑی لگ دی ہے، پیاس بڑی ہو جی رکھیا نہیں جاندہ، ایک ہو جی رکھیا نہیں جاندہ، نماز کیوں نہیں پڑھتے ہو جی پڑھی نہیں جانتا، جھوٹ کیوں بولتے ہو جی کام نہیں چلتا. ہر بات کے لیے چھوٹے چھوٹے بہانے لے کے کھڑے ہوئے ہیں. جنہیں پتا تھا کہنے والا کون ہے یوں میدان جنگ میں پیاسے تڑپتے ہوئے اللہ کے پاس پہنچے. روزہ افطار کرنے کی نہیں ہوئی مہلت اور اللہ نے بلا لیا. اور میرے نبی کی اولاد کا کیا بتاؤں، میرے نبی کے جگر کے ٹکڑے، آنکھوں کی ٹھنڈک، جنت کے پھول حسین بن علی. 12 گھنٹے کا روزہ نہیں تھا، 72 گھنٹے پورے قافلے نے نہ کھایا نہ پیا، بھوکے پیاسے اللہ کی بارگاہ میں پہنچے اور سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے. چھوٹے معصوم بچوں کی پیاس سے زبانیں باہر نکلی ہوئی تھیں اور ان کے سر کٹ کے نیزے پر چڑھ ہوئے گواہی دے رہے تھے کہ اللہ کو یوں راضی کیا جاتا ہے. لاہور کا تاجر ایک جملے میں کہتا ہے پھر سود کے بغیر بڑا کاروبار تو ہو نہیں سکتا. ریڈی والا میں اس کو کیا گلا دوں، ریڈی والا کہتا ہے جی جھوٹ کے بغیر تو پھر پھل نہیں بکتا، کاروبار نہیں، کیا کریں. یہ گھر کی عورتیں بغیر وجہ جھوٹ بولے جا رہی، بغیر وجہ جھوٹ بولے جا رہی، کوئی نفع نقصان کے چکر نہیں، بس ایک عادت ہے. اور میرے نبی کا فرمان سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے. تو میرے بھائیوں بہنوں ایک امر آ رہا ہے. میرے نبی نے رمضان کو کیسے پیش کیا؟ نہ نماز کو، نہ روزے کو، نہ حج کو، نہ زکوٰۃ کو، نہ تبلیغ کو، نہ جہاد کو، نہ ذکر کو، نہ علم کو، نہ تہجد کو، نہ تلاوت کو، نہ سخاوت کو. کسی عمل کو ایسے پیش نہیں کیا جیسے اس کو پیش کیا. روزے کب فرض ہوئے؟ جب آپ مدینہ تشریف لے گئے تو ہجرت کے دوسرے سال. پہلا رمضان روزے فرض نہیں، دوسرا ہجرت کا سال شعبان کی 2 تاریخ اور دن پیر کا، پیر کے دن شعبان کی کیا بھائی 2 تاریخ. اور میرے نبی پر کتب علیکم الصیام کی آیت اتری، اور مہینہ ستمبر یا اگست. میرے نبی نے 9 رمضان دیکھے، 9، اور سارے گرمی میں دیکھے، سردی میں نہیں دیکھے. ہمارا رمضان گرمی میں ہے، شاید اللہ نے اپنے نبی کا سارا رمضان گرمی میں گزارا
تاکہ امت کو پتہ چلے کہ میں نے اپنے حبیب کو بھی پیاس اور بھوک چکھائی ہے، تو تم کیوں نہیں بھوکے پیاسے رہ سکتے اس کی محبت میں، اس کی اطاعت میں۔ 9 رمضان آئے سارے شدید گرمی، چونکہ آپ 20 ستمبر 622 عیسوی مدینہ انٹر ہوئے، 8 ربیع الاول اور نبوت کا 14واں سال یا یکم ہجری کہہ لو، آپ مدینے میں انٹر ہوئے 20 ستمبر۔ تو گرمی تھی شدید، وہ سال ستمبر تک روزہ نہیں آیا، اگلے سال ستمبر تک رمضان آ گیا، اور وہ یوں پیچھے جا رہا ہے، اگست میں جا رہا ہے، جولائی میں جا رہا ہے، جون میں جا رہا ہے، اور جون تک، اور جون میں آپ دنیا اللہ کے پاس چلے گئے۔ آخری رمضان آپ کا جولائی، جو کہ آپ 7 جون کو دنیا سے تشریف لے گئے، تو اس سے جو پچھلا رمضان تھا وہ جولائی کے اینڈ میں ہوگا۔ تو میرے نبی کا سارا رمضان شدید گرمی میں ہے، شدید گرمی۔ اپنی امت کو تسلی دلا دی کہ میں بھی پسینے برداشت کر کے جا رہا ہوں، بھوک پیاس برداشت کر کے جا رہا ہوں۔ تو اب میرے نبی نے رمضان پیش کیسے کیا؟ اب ممبر پر آئے اور کھڑے ہو گئے، ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے، تم کس کے آگے کھڑے ہو؟ تو صحابہ پریشان ہوئے، کون آ رہا ہے، کون آ رہا ہے؟ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون، کون آ رہا ہے، کس کے سامنے کھڑے ہو؟ انہیں اجازت ویکھیا بندہ ہی کوئی۔ پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلکم، وہ کون آ رہا ہے، کس کے سامنے کھڑے ہو؟ تو عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ سن تو کوئی بھی نہیں نظر آ رہا، تو اوحی نزل، کیا کوئی وحی آ گئی؟ آپ نے کہا نہیں۔ عدو حضر، کوئی دشمن آ گیا جس نے آ کے اٹیک کرنے اور ہم تیاری کریں؟ اللہ نہیں۔ تو پھر کیا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا رمضان آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے کون، وہ آ رہا ہے کون، وہ آ رہا ہے کون، رمضان آ رہا ہے۔ ایسے اللہ کے نبی نے کسی عمل کو نہیں پیش کیا جیسے آپ نے رمضان المبارک کو پیش کیا۔ ساری آسمانی کتابیں رمضان میں اتاری گئیں، روزے کے ساتھ جوڑ ہے کوئی، تورات بھی، زبور بھی، اور انجیل بھی، ابراہیم علیہ السلام کے چھوٹے صحیفے بھی، اور میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جو کتاب 21 رمضان کو اقرأ بسم ربک الذی خلق اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پورے قرآن کو لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے لکھوا کر پہلے آسمان پہ اتارا گیا، اور پھر 23 برس میں اس کو اپنے حبیب پر اتارا گیا،